نماز کے اندر جان کا مقصد کیا ہے؟ کیا صلاۃ عماد الدین، نماز دین کی ستون ہے؟ نماز ہر قسم کی برائیوں کی روکتھام ہے. تو وہ نماز پھر آپ کی برائیوں کو نہیں روکے گا، کیونکہ آپ کی نماز کے اندر جان ہی نہیں ہے. آپ نے سنتوں کی لحاظ نہیں کیے، نہ ہی مستحبات کے لحاظ کیے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. انسان جی کا کچا پیدا کیا گیا ہے. جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے اذا مسہ الشر جزوعا تو بے صبر ہو جاتا ہے. جی کی اعتبار سے بڑی کچے ہے. جب بھی کبھی کوئی تکلیف یا کوئی مصیبتیں پہنچتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا تو بے صبر ہو جاتا ہے. کل رات کو بھی اتفاقیہ کہ صبر کی باتیں کر رہا تھا. سب سے بڑھ کر سب سے میٹھے پھل اس کائنات کے اندر کیا ہے؟ صبر کا پھل ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس سے بلائیں پہنچتی ہیں تو وہ بخیل بن کر بیٹھ جاتا ہے. جب تکلیف پہنچتے ہیں تو اس کو بڑے دکھ پہنچتی ہیں، بڑے تکلیفیں پہنچتے ہیں اور پھر بے صبر ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ اس کو دیتے ہیں تو پھر وہ بخیل بن جاتا ہے. جب نہیں ہو تو اللہ کی دربار میں خوب رونا داری کرتے ہیں. اپنے محتاجی کو رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے. جب اس کی محتاجی کو دور کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کہ اس کو خوب مال دیتے ہیں تو پھر وہ بخیل بن کر بیٹھ جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یا تو یہ صبر کا دامان چھوڑ دیتا ہے یا بخیل پر اتر رکھ کر آ جاتا ہے. دونوں حالتوں میں، مصیبت کی وقت میں کہ بھائی صبر کا دامان چھوڑ دیتا ہے، یا پھر جب مال ملتے ہیں تو پھر وہ بخیل بن جاتا ہے. الا المصلین، مگر جو ایماندار اور نمازی ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے. جو ایماندار اور نمازی ہوں گے اور جن کے اندر تقوی ہوگا، جن کی دلوں کے اندر ترس خدا ہوں گے، اللہ کے ڈر ہوگا، متقین جس کو کہتے ہیں. الا المصلین، تو جو نماز
ایماندار اور نمازی ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر 8 خصلتوں کا ذکر فرمایا جن کی حاملین کی یہ حالت نہیں ہوگی، نہ تو وہ تکلیف کے وقت صبر کا دامان چھوڑیں گے اور نہ ہی آزمائش میں بخیل بنیں گے۔ نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان میں 2 خصلتیں بہت بری ہیں، ایک انتہائی درجے کی بزدلی اور دوسرے انتہائی درجے کا بخل۔ ایک بزدلی ہے، دوسرا بخیلی ہے، 2 خصلتیں انسان کے اندر انتہائی درجے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، ایک بزدلی ہے، دوسرے انتہائی درجے کا بخل ہے۔ بخیلیہ کے مال موجود ہونے کے باوجود بھی جائز مقام پر خرچ نہ کرے۔ مال ہے، سب کچھ ہے، مگر جائز مقام پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اپنے پڑوس میں کوئی غریب غربا ہے، یتیم، مسکین، بیوہ، یا میرے دوستوں کہ مولوی تک آ کے بھائی کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے، ایک بولتی ہے نا بھائی، اب مسجد کی بات تو بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی مقام کے اندر سب سے اہم مقام جہاں لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے، جہاں لوگوں کی تربیت دی جاتی ہے، صحیح راستے کے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے کا، نہ ہر قسم کی اسلامی قواعد اور قوانین پیش کرنے کا مقام کیا ہے بھائی؟ مسجد اور مدرسہ ہے۔ اور مسجد کی مولوی دیکھو، نہ ان کا فکر کسی کو ہے، نہ امام، جس امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ امام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کا کوئی فکر کرنے والے ہیں نہیں ہے۔ ارے بھائی، ان کو تو ہمیشہ ہی لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ مولوی غریب لوگ ہیں، غریب آدمی ہیں۔ حکومت والے بھی اعلان کر رہا ہے کہ بھائی 25,000 روپیہ دیں گے، اس میں سے 2500 شرائطیں پورا کرنی ہیں۔ 25,000 روپیہ دیں گے تو 2500 شرائطیں پورا کرنی ہیں، غلط کاموں کا بھی بیان کرنا ہے، منبر رسول میں بیٹھ کر غلط چیزوں کا بھی اشاعت کرنا ہے، چاہے وہ اسلام کی خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ 25,000 روپے مولویوں کی گلے کا توق بنا کر رکھ دی، اسی وجہ سے علماء نے اس کو رد کر دی۔ تو فرمایا کہ بخل یہ ہے کہ مال موجود ہونے کے باوجود بھی جائز مقام پر خرچ نہ کرے۔ اللہ کے گھر میں خرچ کر سکتے ہیں، دینی مدرسے میں خرچ کر سکتے ہیں، بھائی یہ تو ہے دینی مدرسے میں جہاں غریب یتیم غربا ہے وہاں تو اپنا زکوٰۃ و صدقۃ الفطر سب کچھ وہاں دے دو۔ مسجد صدقہ فطر کی جگہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے حلال کمائیوں میں سے نہ صدقے زکوٰۃ سے پاک، کیونکہ زکوٰۃ مال کی گندگی ہوتی، اس سے جو ہے رقم مسجد میں جمع کرو۔ اب دیکھتے ہو بھائی، اگر کوئی بندہ دل کھول کے دے دے کہ بھائی 27ویں شب کو ختم قرآن ہوتی ہیں، دیکھیں حافظ صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ حافظ صاحب کو دینا فرض واجب ہے، نا، اب یہی ہے کہ بھائی وہ پورے مہینہ نماز پڑھانے آیا، دور سے آیا تو اس کی گاڑی کا پیٹرول کی کرایہ دے دی، مگر اس مسجد کے اندر امام بھی تو ہے، مؤذن بھی تو ہے، خادم بھی تو ہے، کہ ان کی سال میں ایک مرتبہ تنخواہ اور سیلری ڈبل بننا چاہیے، کہ دینی کہ بھائی مقام ہے، اللہ کے گھر ہے، اس کے اندر۔ اب بھائی اب ایک پروگرام کے تحت لوگ بھی رمضان کی آخر میں چھوٹے کھٹے پروگرام کر کے بھائی امام صاحب کو دے دیا، مؤذن صاحب کو دے دیے، خادم صاحب کو دے دیے، سب کو تقسیم کر دیا ایک۔ تو اب مسجدوں میں اعلان کی ضرورت کیا ہے پھر؟
जीना हराम कर देगा आपको। इफ्तार की वक़्त में भी बोल रहे हैं, जब अफ्तारी की वक़्त हुआ उस वक़्त में भी लाउड स्पीकर में लगे हुए हैं। वजह क्या है भाई? इनको शोर दिला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई चंदे के लिए, कि फला दिन यहाँ ख़त्म कुरान होंगे। ख़त्म कुरान को तो एक तरफ रखो, ख़त्म कुरान हाफिज साहब को पैसा देना तो इसे भी जायज़ नहीं है। बहरहाल आप उनको ये समझ के दे रहे हैं कि भाई ये वितर की नमाज़ पढ़ा रहा है, ये इशा की नमाज़ पढ़ा रहा है, इमाम साहब की जगह को भी संभाल रहे हैं, या फिर ये इनके अपने थोड़ी बहुत वक्त दे रहा है, या अपनी गाड़ी का किराया पेट्रोल की पैसे इनको चाहिए, लिहाजा उनको पेट्रोल की मत पे थोड़ी बहुत दे सकते हैं। अब आइए, तब उसी जगह पर इतनी लाउड स्पीकर में ऐलान हो रहा है, इतनी ऐलान हो रहा है कि फलां ने 100 रुपया दिया उनको जन्नत में पहुंचा रहा है, किसी ने 50 रुपया दिया उनको भाई जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दे रहे हैं। तो इतना ऐलान, तो वो भी बेहिस हो चुका है, लोग भी बेहिस, दोनों के दोनों। वजह यह है कि भाई आप अपने दिल को खुला रखो ना। अल्लाह ने जैसे फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आया, तुम नमाज भी कायम किए, और जिस इमाम के पीछे नमाज अदा करते हो, जिस मुअज्जिन की बुलाव पर तुम मस्जिद में पहुंचते हो, फिर तुम्हें इतना बेफिक्र होने के बाद अल्लाह ने तो फिर फरमा दिया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करो। अब आइए, हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरा खाविन बड़ी कंजूस आदमी है। जायज़ मकाम पर अब ये भी आगे बात ही, माल है, बगल के नीचे हो, इधर हो उधर हो, चारों तरफ चुपका के रखा हुआ, घर के लिए अपना औलाद के लिए भी खर्चा नहीं करते, बड़े कंजूस आदमी हैं, और इतना भी नहीं देता कि बच्चों का जायज खर्चा पूरा हो सके। जायज खर्चा, खाने का, पीने का, जो जरूरियात है, आयश के लिए अलाजा है, कि इतना भी नहीं देते हैं कि जायज खर्चा बच्चों का पूरा हो जाए, हो सके। तो क्या मैं उसकी इल्म की बगैर उसकी माल में से इतना ले सकती हूं? अल्लाह के रसूल से पूछे। हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि मेरे शौहर इतनी कंजूस है, जायज़ हुकूक जो बच्चों की खाने पीने की चीज़ों में से भी कंजूसियाँ करते हैं, तो क्या उनकी इजाज़त की बगैर उनकी माल में से मैं कुछ ले सकती हूँ? क्यों लोग औरतें चुराती हैं घर में? भाई आदमी पैसे रखे हैं कि भाई यह फला जगह पर 50,000 रुपया रखा, फला जगह पर 2 लाख रखा, उधर 8 लाख रुपया रखा, उधर 10 लाख रुपया रखे हैं, पता चल रहा वहां से 50,000 गायब है। तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम पैसों को बंद बंद के छुपा छुपा कर तो रखे हो, लेकिन जायज हुकूक तुम अदा नहीं करते हो। तुम्हारे बीवी बच्चों की जो हक है, हुकूक है, उसको भी तुम पूरा नहीं करते हो। इतनी बड़ी कंजूस और बखील हो। तो इसी वजह से अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं उनकी इजाजत की बगैर इतना ले सकती हूं जिससे बच्चों का जायज खर्चा पूरा करूं? तो आपने इजाजत दे दी, अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। शौहर के इजाजत की बगैर भी आप ले सकती हैं। फरमाया तुम जायज कामों के लिए ले सकती हो, यानी जायज जरूरियात के लिए, ना कि जाया करने के लिए। जायज जरूरियात के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अब मिसाल के तौर पर बच्चों के पहनने के लिए चाहिए जो जरूरियात की चीजें हैं, लेकिन जाया करने के लिए नहीं, इसराफ करने के लिए नहीं, जरूरत की चीजों के लिए आप ले सकते हैं शौहर की इजाजत की बगैर। वरना शौहर की इजाजत की बगैर बीबी को किसी चीज में हाथ देने का अख्तियार नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इनको इजाजत दे दी। तो फरमाया कि इल्लल मुसल्लीन, नमाजियों का क्या जिक्र? नमाजियों का क्या मुराद? ईमान वाले लोग हैं, और ईमान वालों की इस आला खसलत को बयान फरमाया कि जो नमाजी होगा वो बखील नहीं होगा। नमाजी भी तो ऐसे हो ना, ऐसे नहीं कि ठुकरे लगा के जा रहे हो,
اپنے وقتی فرض ادا کر کے نکل رہے ہو، نماز بھی جان والی ہونا چاہیے، پھر تمہیں وہ نماز برائی سے رکے گا، پھر وہ نماز تمہارے جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے گا، پھر وہ نماز تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، ورنہ وہ نماز بھی کامیاب نہیں ہے۔ وہ بخیل بھی کبھی نمازی نہیں ہوگا، تو پورے حقوق ادا کرے گا۔ دوسرے جگہ فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے، یعنی تمہارے نمازوں کو، وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کی ہو یا تبدیل قبلہ کی بنا پر ضائع نہیں جائیں گے وہ نماز، کہ تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے ہو یا مکے کی طرف، قبلتین کی بات مکے کی طرف، اور اس سے پہلے بیت المقدس، کوئی بھی نماز تمہارے ضائع اللہ نہیں کریں گے، نہیں کی جائیں گے، بلکہ مقبول ہوں گے، جس طرح وہاں ایمان کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ مراد نمازی لیا ہے، نماز لیا، اسی طرح یہاں نمازی سے مراد ایماندار لوگ ہیں، یا نمازی سے مراد ایماندار لوگ ہیں، جو سچی ایمان والے ہوگا وہ کبھی بخیل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں یہ صدقۃ الفطر ہے۔ بولے یار ہم تو غریب ہیں، ہم صدقۃ الفطر دیں گے کیا؟ اولا افضل کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ صدقۃ الفطر، کہ آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، کوئی آپ کو صدقہ دے رہا ہے، صدقۃ الفطر نہ دیا، آپ اسی میں سے صدقۃ الفطر اپنا ادا کر لو، یہ اولا افضل ہے۔ کہ بھائی غریب ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے، تو صدقۃ الفطر کیا ادا کریں گے؟ کہ بھائی زکوٰۃ مالک نصاب ہوگا تو آپ زکوٰۃ ادا کرو گے، اب اس میں بھی بہانہ۔ مگر جو ایماندار ہوگا اپنے صحیح حقوق اللہ کو ادا کریں گے، کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے، یہ اسلام کی رکن میں سے ایک رکن ہے، اس کو ہر صورت پہ وہ پورا کریں گے۔ اب اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ہے میرے دوستوں، کہ سورج نکلنے سے پہلے اگر وہ بچہ پیدا ہوا اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ آپ بولے مالک نصاب نہیں ہے، غریب ہے، تو بھائی دیکھو اولا افضل مسئلہ کیا ہے بھائی؟ اولا افضل یہ ہے کہ بھائی اگر آپ مالک نصاب نہیں ہو، آپ کو کسی نے دیا یا آپ کسی نے آپ کو صدقہ دیے ہیں، آپ کے پاس اتنا رقم ہے، تو آپ وہ صدقۃ الفطر اپنا ادا کر دو۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ ایماندار جو اپنی نماز میں مداومت کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت سے مداومت سے بہت سی چیزیں آتی ہے، اگر نماز ادا نہیں کرتے تو بے قراری پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز ادا نہیں کیا، سوئے بھائی بستر پہ گیا تو نیند نہیں آئی، بھلے رات کو 10 11 12 بج گئے، اچانک آنکھیں کھلی، یار بے چینی کیوں ہو رہا ہے؟ یار میں نے عشاء کی نماز پڑھا نہیں پڑھے، اسی وقت اٹھا ہے، وضو کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جو نمازی ہے، ایماندار ہے، وہ بے قرار ہو جائیں گے، اپنے نماز کو کسی صورت پہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر جن کی ایمان راسخ الایمان والے نہیں ہوں گے تو اپنا نماز کو ان کا فکر نہیں آئے گا، ان کو نیند آ جائیں گے۔ جو راسخ الایمان والے ہوں گے وہ بغیر نماز کی اس کو نیند نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی چاہیے، بچوں کو، بھائی جن کے اوپر 7 سال عمر میں تو نماز پڑھنا چاہیے، 10 سال عمر میں پٹائی ہو جائے اور پھر نماز چھوڑ کے سو جائیں، نہیں ہونا چاہیے۔ کہ نماز کی بغیر نیند نہیں آتی ہے، اور جن کو نیند آ جائے پھر وہ کیسے ایماندار ہے، کیسے کلمہ گو ہے؟ اپنا اماں ابا کی وسیلے سے کہ مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا ایمان والے، ہم بھی ایمان والے ہے میرے دوستوں۔ تو فرمایا تو وہ بے قرار ان کی پیدا ہو جائے، بے قراری پیدا ہو جاتی ہیں اور سکون نہیں آتا۔ اسی لیے جتنے سالے سلف نے
سلف صالح گزرے ہیں وہ نماز کا اہتمام وقت سے پہلے ہی شروع کر دیتے تھے. امام ابو طالب مکی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اذان سے پہلے ہی نماز کی تیاری شروع کر دے کہ بھائی اذان ہونے والے ہیں, اب اذان کی انتظار کرو, نماز کی وقت داخل ہو جائیں گے. بھائی جیسے اذان سنے وہ اذان سنتے ہی اس نے دیکھا کہ نماز کی وقت داخل ہو چکے ہیں, تو لہذا وہ اپنا تیاری نماز سے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں. کہ نماز کی اذان کوئی راستے میں سنتے ہیں تو کوئی مسجد میں پہنچ کر جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لیتے انہیں قرار نہیں آتا, وہ بے سکون رہتے ہیں. میرے دوستوں کہ بھائی وہ بے چین رہتے ہیں کہ نماز کی اذان ہو گیا ہم نے نماز نہیں پڑھا, نماز کی اذان ہو گیا ہم نے نماز نہیں پڑھا. اور جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتے ہیں تب تک وہ بے قراری رہتی ہیں, اس کی بے چینی رہتے ہیں, کیونکہ ایمان والے ہیں اور نمازی ہے. اسی وجہ سے کہ نماز کی مداومت میں یہ بھی سارے چیزیں شامل ہے, یعنی وضو ہے, طہارت ہے, لباس کی پاکیزگی, وقت کی پابندی اور باقی تمام لوازمات نماز کے لیے بھی ضروری ہے نا. یہ جو نماز کی 13 فرائض ہیں, نماز کی 13 فرائض, ارکان اور احکام, 6 ارکان 7 احکام اس کے لیے ضروری ہے. پھر نماز کی جو واجبات ہے 14 واجبات یہ بھی ضروری ہے. واجبات میں سے اگر کوئی چھوڑ گیا تو آپ کو سجدہ سو کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. اگر واجبات میں کوئی چیز چھوٹ گئے اور آپ نے سجدہ سو نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوا. اب آگے سنت اور مستحبات. چلیں آپ نے کسی سنت کو چھوڑ دیا تو نماز ہو تو جائے گا مگر نماز کے اندر جان نہیں ہوگا. نماز کے اندر جان کا مقصد کیا ہے؟ کیا صلاۃ عماد الدین, نماز دین کی ستون ہے. نماز ہر قسم کی برائیوں کے روکتھام ہے. تو وہ نماز پھر آپ کی برائیوں کو نہیں روکے گا کیونکہ آپ کی نماز کے اندر جان ہی نہیں ہے. آپ نے سنتوں کی لحاظ نہیں کیے نہ ہی مستحبات کے لحاظ کیے تو آپ کی نماز کے اندر جان نہیں آئیں گے. آپ فرض کا ادا کرنا, نماز کی ارکان اور احکام 13 فرائض, اس کی بغیر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوا. اور پھر واجبات کو اگر آپ کی غلطی آپ نے کر لی تو اس کے لیے سجدہ سو ضروری ہے. اگر آپ نے سجدہ سو بھی نہیں کیا, ارے واجبات کو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی, 14 واجبات تو سیکھنا بھی ضروری ہے کہ بھائی کتنی واجبات 14 ہے, فرائض کتنے ہیں بھائی 13 ہے, ارکان 6 ہے, احکام 7 ہے. اس کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے. اب آگے سنت ہے کہ بھائی جب رکوع میں آپ گئے اب سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سجدہ میں گئے سبحان ربی الاعلی, یہ سنت میں شامل ہے, یہ سنت میں شامل ہو گئی. تو اسی وجہ سے میرے دوستوں فرمایا دائم ان سے مراد یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی, بلکہ مداومات سے مراد اپنے لوازمات کے ساتھ نماز کو ہمیشگی سے قائم کرنا. اب آگے دیکھیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اگلی خاصیت اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, اور وہ لوگ جن کی معلوم ہے سائل اور محروم کا حق مقرر ہے, جن کی معلوم ہے سائل اور کس کی بھائی محروم کا حق مقرر ہے. مثال کے طور پر بھائی زکوٰۃ ہے, یا پھر آپ کے پاس کوئی فقیر آئے آپ کی سامنے تو آپ اس کا بھی حق آپ کے اللہ نے دیے ہوئے بخشے ہوئے, خوب مال و دولت آپ کے پاس ہے
تو یہ آپ کے حق ہے کہ بھائی جو سائل سوال کرنے والے ہیں فقیر ہے اس کو بھی آپ کچھ دے دو، اور پھر اس میں سے جو آپ نے مال ہے اس مال کا حقوق کا ادا کرنا یعنی زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ بھی لازمی ہے، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی لازمی ہے۔ اب یہ فرق ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، شریعت نے حقیقی سائل اور محتاج کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے، شریعت نے حقیقی سائل اور محتاج کو سوال کرنے کی اجازت دی۔ بہت سارے لوگ شرم کی مارے سوال بھی نہیں کرتے۔ بھائی آپ کی عزیز و اقارب کے اندر ہیں، آپ دیکھ لیں، سگے بھائی آپ کی علیحدہ ہے، ان کے بیوی بچے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑے حسب توفیق بنایا، اب مالک نصاب ہو، زکوٰۃ دینے والے ہو، سب سے پہلے تو حق بھائی آپ کے داماد ہے، آپ دیکھ لو، اسی طریقے سے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بہن ہے، اب ان کی شوہر کو دے دیں، اور بہن وہ اپنا علیحدہ کھانا پینا ہے ان کا، تو اس صورت میں کسی سے مانگ بھی نہیں پا رہے، وہ شرم کی مارے جائے کہاں؟ تو آپ ان کو جائیں، زکوٰۃ کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے، آپ ان کے بچوں کے لیے جتنی آپ کی زکوٰۃ کی رقم 50-60 آیا، اب جتنا ہو سکے آپ اٹھا کر لے کر ان کے بچے کو لے کے جا کے مارکیٹ سے کپڑے سپڑے دلا کے لے آؤ، داماد کو بھی، داماد کو دے دو، یہ داماد کو ہاتھ میں دے دو، جائیں آپ کپڑے سپڑے بچوں کے لیے لے آؤ، ہاں بہو کو بھی دے سکتے۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ بھائی جو سائل سوال کرنے کا حق تو ہے مگر نہ کرنا بہتر ہے، محتاجوں کو سوال نہ کرنا بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ بلا وجہ مانگنا بھی ناجائز ہے اور حرام ہے، کسی پر کوئی مصیبت آ گئی ہو یا حادثہ پیش آ گئے یا تاون آ گیا تو ایسے صورت میں مانگنا جائز ہے، حتیٰ یصیب قواما، یہاں تک کہ ذرا تھوڑی بہت گزارا اس کا ہو جائے، تو اس کے علاوہ سوال کی اجازت نہیں ہے۔ اب کسی سے مانگو، یار کوئی ضروری تھوڑی ہے، لازمی تھوڑی ہے کہ بھائی وہ مانگے آپ کی سامنے، آپ اپنے مسجد کے خادم کو دیکھ لو، اپنے مؤذن کو دیکھ لو، اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھ لیں، اپنے سب سے پہلے تو اپنے عزیز اقارب، سب سے پہلے حقدار اپنے عزیز و اقارب، بھائی بھتیجا ہے، بھانجا، اپنے داماد، کہ بھائی اب ایسے بھی نہ ہو کہ بھائی ان کو اگر سامنے ذکر کرو گے زکوٰۃ کی باتیں تو ان کو برا لگے گا، لیکن زکوٰۃ کی رقم کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اب ذکر ہی نہیں کرو، نیت کر لو کہ بھائی اس میں سے ہم مارکیٹ میں جا کے خوب مارکیٹنگ کرا دو، اللہ نے دیے آپ کو۔ بعض فرماتا ہے کہ سائل ہوا جو طلب کرتا اور محروم وہ ہے جو طلب نہیں کرتا، بیوی طلب کرتی ہے نہ، نوکر اپنے مزدوری طلب کرتا ہے، ان کا حق معلوم ہے، یہ سائل ہے، ہاں مسکین، مسافر، یتیم نہ طلب نہیں کرتا، ان کا حق مقرر نہیں ہے، نہ یہ محروم ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بھائی سائل وہ ہے جو زبان سے بول کر مانگتا ہے، جیسے انسان یہ سائل ہے، اور محروم وہ ہے جو قوت گویائی نہیں رکھتا جیسے جانور ہے، نہ لہذا یہ محروم ہے۔ اب جانور پال رکھا ہے، اس کی خوراک کا ذمہ دار اس کا مالک کو ہے، بھائی نیت کر لو یار صدقے کا، بکریاں ہیں آپ کے پاس بہت سارا آپ نے رکھے ہوئے، آپ جب دانا کھلا رہے ہو بھائی اس کو صدقے کی نیت کر لو نا، اگر اس سے بھوکا رکھے گا تو سخت مجرم ہوگا، نہ اس محرومی کا بھی حق ہے کہ بھئی آپ کے پاس ہے، آپ پانی، دانا پانی سب چیزوں کا خیال رکھو، اور جب دانا کھلا رہے ہو تو اس کی صدقے کا نیت کر لو،
वल्लदीन युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, और जो क़यामत के दिन की तस्दीक करते हैं तो उसका मौजू है कि भाई कुफ़ार क़यामत का ही इनकार करते थे, मगर ईमानदार जो हैं उसकी तस्दीक करते हैं कि क़यामत बरहक है और वो आने वाले हैं। वल्लदीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, वो लोग जो अपने रब के अजाब से डरते हैं उन्हें ख़तरा लाहिक रहता है कि कहीं अल्लाह ताला की गिरफ्त ना ले ले, अल्लाह के अजाब में मुब्तला ना हो जाए। भाई इसी खौफ से ऐसा शख्स नमाज तर्क नहीं करेगा, जराइम से बचेगा, हलाल कमाई करेगा, इसराफ से इज्तिनाब करेगा। सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही बात समझाई ना, इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, यानी अगर मैं अपने रब की मुखालिफत करूंगा तो बड़े दिन के अजाब में पकड़ा जाऊंगा। और इसी एतकाद की बिना पर मोमिन अपने रब से डरता है। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, तेरे रब का अजाब बेफिक्र होने की चीज़ नहीं है। मोमिन को हर वक्त उसकी फिक्र लगे रहना चाहिए कि अल्लाह के अजाब से कैसे बचा जाए। खुदा के अजाब से बेफिक्र होना कुफ्र की निशानी है, और इसी तरह कतई तौर पर पुरुमीद होना ये भी कुफ्र की अलामात है। यानी ना तो ये ख्याल करे कि अल्लाह ताला मुझे कभी नहीं बख्शेगा, और ना ही ईमान हो कि मैं ज़रूरी बख्शा जाऊंगा, बल्कि अल ईमान बैन अल खौफ वर रिज़ा। मैंने कल रात को भी बयान में यही बात ही बताया कि भाई नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, ज़कात दे दिया, हज कर लिया, कुर्बानी कर ली, तुम जन्नत में चले जाओगे, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाओगे, ये कभी यकीन के साथ कह सकते हो? नहीं। जाओगे कैसे? अल्लाह की रहमत से, और जिन पर अल्लाह रहमत फरमाएंगे, जिनके अल्लाह के रहम होगा जिनके ऊपर, वही जाएंगे, और बाकी कोई भी नहीं जा सकेंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।